کائنات نے جب یہ کہکشائیں بنائیں تو ان میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آج تک کسی نے مکمل طور پر نہیں سمجھا کہ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو آسمان نہیں روتا، جب کوئی پھول مرجھاتا ہے تو باغبان اسے پھینکتا نہیں ہے، جب کوئی موسم بدلتا ہے تو زمین مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ کائنات جانتی ہے کہ ہر لینے کے پیچھے ایک دینا چھپا ہے، ہر ختم ہونے کے پیچھے ایک نئی شروعات چھپی ہے، ہر جدائی کے پیچھے ایک ایسی ملاقات چھپی ہے جو ابھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تم نے اسے سچی محبت کی، دل کھول کر، بے خوف ہو کر، بے حساب دے کر، اور پھر اللہ نے اسے تم سے چھین لیا اور تم پوچھتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا غلطی کی، کیا میری محبت جھوٹی تھی، کیا اللہ کو میری خوشی سے دشمنی تھی۔ آج میں تمہیں وہ کائناتی راز بتاؤں گا جو تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا، وہ سچ جو کائنات کی گہرائیوں میں، اللہ کی قدرت کے پردوں میں، انسانی روح کی تاریکیوں میں چھپا ہے، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ کائنات میں نظام شمسی کے ایک عجیب قانون ہے، جب کوئی سیارہ اپنے مدار سے ہٹنے لگتا ہے تو کائنات ایک ایسی طاقت بھیجتی ہے جو اسے واپس صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ یہ ٹکراؤ تکلیف دہ ہوتا ہے، ہلا دینے والا ہوتا ہے، مگر اس ٹکراؤ کے بغیر وہ سیارہ اندھیرے میں کھو جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ نے بھی تمہاری زندگی میں یہی کیا، جب تم اپنے اصل مدار سے ہٹنے لگے، جب تم نے ایک انسان کو وہ جگہ دے دی جو صرف اللہ کی تھی، تو اللہ نے اس سیارے کو تمہاری زندگی سے ہٹا دیا تاکہ تم اپنے اصل مدار پر واپس آ سکو۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، یا امام، میں نے اسے سچی محبت کی، میں نے سب کچھ لٹا دیا، مگر اللہ نے اسے مجھ سے چھین لیا، آخر کر کیوں؟ میں کیا سمجھوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک لمحہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر بہت آہستہ فرمایا، اے خاتون، اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو 3 وجوہات میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا اس میں تمہارا نقصان تھا، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، یا اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا اور وہ رشتہ رکاوٹ تھا، یا اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر لکھ رکھا ہے، مگر وہ تبھی آئے گا جب یہ جائے گا۔ وہ عورت کانپ گئی، کیونکہ ان تینوں وجوہات میں اس کے سوال کا پورا جواب تھا۔ اب یہاں سمجھو کہ اللہ نے اسے کیوں لیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ غیرت والا ہے، اللہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کا بندہ کسی انسان کو وہ جگہ دے جو صرف اللہ کی ہے۔ جب تم نے اپنی صبح اس کے پیغام سے، اس کے میسج سے شروع کی، اپنی رات اس کی یاد میں ختم کی، اپنی دعاؤں میں اس سے ہی اللہ سے پہلے رکھا، اللہ سے مانگا، اپنی خوشی اسی سے جوڑی اور اپنا غم اسی سے بانٹا، تو آہستہ آہستہ وہ انسان تمہارے دل میں اللہ کی جگہ بیٹھ گیا اور اللہ نے اسے ہٹایا، کیونکہ اللہ تمہارا دشمن نہیں، اللہ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور جو خیر خواہ ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی فانی چیز کو اس کی جگہ دو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی غیرت یہ کہ وہ اپنے بندے کو کسی غیر کا غلام نہیں دیکھ سکتا، اور محبت میں ڈوبا ہوا انسان جانے انجانے میں اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ راز اب یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، وہ رشتہ تمہاری منزل نہیں تھا، وہ صرف ایک موڑ تھا، اور اگر تم اس موڑ پر رک جاتے تو کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ تکلیف کے بعد نئے راستے بناتا ہے، ایسی دماغ کو نئی صلاحیت دیتا ہے، گہرائی دیتا ہے، نئی سمجھ دیتا ہے جو بغیر درد کے کبھی نہیں آتی۔ یعنی جو تم آج ہو اس درد کی بھٹی سے گزر کر تم کل وہ بنو گے جو تم بغیر اس درد کے کبھی نہ بنتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش دیتا ہے، اور آزمائش کے بغیر کوئی اللہ کا پسندیدہ نہیں بن سکتا، جیسے ہیرا بغیر دباؤ کے نہیں بنتا اور سونا بغیر آگ کے خالص نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تیسری وجہ جو بہت اہم ہے اور یہ سب سے گہری ہے، جو تم سے گیا وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ کائنات میں ہر چیز ایک مخصوص جگہ کے لیے بنی ہے۔ پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، پرندہ ہمیشہ آسمان کی طرف اڑتا ہے، دریا ہمیشہ
سمندر کی طرف بہتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل جگہ کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ شخص تمہاری طرف اس لیے لے لیا گیا کیونکہ تم میں کچھ تھا، مگر اس کی اصل جگہ تمہارے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ چلا گیا، اور تمہاری اصل جگہ ابھی آنی ہے۔ وہ شخص جو واقعی تمہارے لیے بنا ہے وہ آئے گا، مگر تبھی آئے گا جب یہ جائے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے چینل یوٹیوب پر بھی سید حسن آز کو فالو کر لو، ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو، اور اس ویڈیو کو لائک کر لو اور شیئر کر لو، اور ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کرو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سننے کی بہت ضرورت ہے۔ چوتھی وجہ، اللہ نے اسے اس لیے چھینا کیونکہ اللہ تمہیں خود سے ملانا چاہتا تھا۔ جب وہ تھا تو تم اس میں کھوئے ہوئے تھے، اپنے خوابوں سے دور، اپنی ذات سے دور، اپنے مقصد سے دور، اپنے اللہ سے دور، اور جب وہ گیا تو اچانک تم اکیلے ہو گئے، اور اس اکیلے پن میں اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا کہ خود سے ملو، اپنی ذات کو ڈھونڈو، اپنے مقصد کو پہچانو، اپنے رب سے ملو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو رب کو پہچان لے اسے دنیا کی کوئی کمی ادھورا نہیں کر سکتی۔ اور اب وہ راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے، جو تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا، جو شاید کسی نے کبھی اس طرح نہیں بتایا، اللہ نے اسے تم سے اس لیے چھین لیا کیونکہ اللہ تمہیں خود دینا چاہتا ہے۔ یہ سمجھو، جب ایک بہت بڑا تحفہ آنے والا ہو تو پہلے جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جب سورج نکلنا ہو تو پہلے رات کا اندھیرا ضروری ہے۔ جب بہار آنی ہو تو پہلے پتے گرنے ضروری ہیں۔ اللہ نے اسے لیا کیونکہ جو آنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مکمل ہے کہ اس کی آمد سے پہلے پرانے کو جانا ضروری تھا۔ مگر یہ تحفہ، یہ پریزنٹ تبھی آئے گا جب تم اس جانے والے کو جانے دو گے، اپنے دل سے، اپنی یادوں سے، اپنی دعاؤں سے، اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو اللہ نے لیا اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا، کوئی درد بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی جدائی بے بدل نہیں ہوتی۔ ہر آنسو کا حساب ہے، ہر درد کا اجر ہے، ہر جدائی کے پیچھے ایک ایسی ملاقات چھپی ہے جو پہلی ملاقات سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو کیونکہ اللہ کا فیصلہ تمہاری سوچ سے، تمہاری خواہش سے، تمہاری تصور سے کہیں بہتر ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رضا میں رضا ڈھونڈ لے اسے دنیا کا کوئی درد توڑ نہیں سکتا۔ میرا کام تھا وہ کائناتی راز کہہ دینا جو شاید تمہاری روح کو سننے کی آج بہت ضرورت تھی۔ باقی تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ ہے، تمہاری ہی زندگی ہے۔ مزید ایسی خوبصورت، انفارمیٹیو اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر بھی اور ٹک ٹاک پیج پر بھی ضرور فالو کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔